جی مبارک کو آپ وزیر بنی ہیں، کیبنٹ میں شامل ہوئی ہیں، بٹ ساتھ ساتھ شذرے صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں شاید دوسرا واقعہ ہے کہ اجلاس ہوا، اس کے بعد صفائیاں دیتی جا رہی ہے حکومت کے نیا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور اتنی اپوزیشن اس دفعہ بھی بڑی کیٹیگوریکل آئی ہے 3 جماعتوں سے. تو شذرے صاحبہ کہ یہی کیوں ہر دفعہ یہ مس کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ طلال چودھری صاحب ابھی اس پہ پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ کہ ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ یہ ایونٹ تھا جس میں کہ عسکری قیادت اور سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز تھے یا اہم رکن تھے ان کو ایک بریفنگ دی جا رہی تھی کہ اس وقت ملک کی سچویشن کیا ہے، اور وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی. اب ایک تو اس کے بارے میں کنفیوژن بلا وجہ کچھ پارٹیز پھیلا رہی ہیں، مثلا یہ کہ ہم بند کمروں میں اجلاس نہیں کریں گے. تمام ملک جو ان کی کچھ ایسی سیکیورٹی، ایسی سیکرٹس ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کو نہیں باہر کیا جا سکتا. سو یہ وجہ تھی، اور اس میں تمام پارٹیز کو مدعو کیا گیا. اگر کچھ پارٹیز نے سمجھا کہ ہم نے اس میں نہیں آنا اور انہوں نے شرطیں رکھی، بے بنیاد اور غیر اہم شرطیں میرے نزدیک، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جہاں پہ کہ ایک کوئی فائنل ہم نے کوئی فیصلہ بھی دینا تھا. ایک بریفنگ تھی. بریفنگ کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اظہار خیال کرنا تھا، اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ہم یہ چاہتے تھے، اور جو عسکری قیادت تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ وی وانٹ کہ ایز ہول آف دا نیشن ہم اس وقت ایک ایسا قدم اٹھائیں. وجہ اس کی سب کو پتا ہے کہ ہمارے 2 صوبے اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں بہت برے طریقے سے آ چکے ہیں، اور وہ جو ہے بیرونی طاقتیں ان کو فنڈ کر رہی ہیں. انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے. را جو کہ انڈیا میں ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ اس دہشت گردی کو فنڈ کر رہا ہے. اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے. یہ بہت ہی کلیئر کٹ چیزیں ہیں، اس کے اندر تو کوئی جو ہے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اب بات آگئی کہ آپریشن اعلامیے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو عزم استحکام کا آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے. اور جو چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کی کہ ہمیں اب ایک سختی سے نبٹنا پڑے گا دہشت گردی سے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے چند مہینوں سے دہشت گردی ایسکلیٹنگ ان آور کنٹری. صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پھر یہ جو اتنا اجلاس بلایا تو اس اجلاس میں سے فیصلہ صرف یہی ہوا ہے کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، زیادہ ایفرٹ ان پہ لگایا جائے گا. دیٹ از دا ڈیسیژن دیٹ واز میڈ. زیادہ ایفرٹ بھی ان پہ لگایا جائے گا، اور زیادہ اس چیز کے اوپر تمام جو ملک کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں. کیونکہ عوام جب ساتھ ہوگی، جب سیاسی قوتیں ساتھ ہوں گی، جب سیاسی فیصلے ہوں گے، تو پھر ہی اس چیز میں کامیابی آئے گی. اگر اس چیز کو شذرے صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں اسلم صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. تو یہ جو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اسٹیک ہولڈرز کا، ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ. اسلم صاحب ویلکم ٹو دا شو. پہلے تو سر آپ سے افسوس ہم سب کی طرف سے حافظ حسین احمد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر پوری ڈان نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ سے اور آپ کی پوری جماعت سے افسوس اس بات کا. بہت شکریہ. جی اسلم جی سر. حافظ صاحب ہم سب کے تھے، اور پورے دنیا علماء کے لیے پوری قوم کے لیڈر تھے. انہوں نے سب کے ساتھ بہت اچھا وقت اپنی زندگی کا گزارا. بہترین پارلیمنٹرین رہے، اور ہر طبقے میں، خصوصاً صحافیوں کے طبقوں میں، ہر جگہ ہر کسی کے پسندیدہ شخصیت تھے. ان کے مخالفین بھی انہیں پسند کرتے تھے. بہر موت تو آنی ہے، صبر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے ساتھ. جی بالکل. جی اسلم صاحب آپ نے شذرے صاحبہ کی گفتگو سنی یہاں، تو اسلم صاحب جیسے کہ وہ فرما رہی تھیں کہ کوئی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی، پر جو JUIF کی طرف سے اعلامیہ آیا، مولانا صاحب وہاں موجود تھے. آپ لوگوں کو سر کیوں اس کو ایشو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیوں آپ کو لگا
کہ کوئی ایسی آپ کو کلیئر کرنی پڑی ہے اپنی پوزیشن جماعت کو کہ آپ کسی نئے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا مولانا صاحب کو کچھ لگا اجلاس میں، ایسی بات ہوئی جس سے ان کو لگا کہ پھر سے اپنا موقف دہرانے کی اور پبلکلی دہرانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور اس کی اہمیت بہت تھی اور ان کیمرہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسی بات باہر عوام میں نہ جائے، لیکن اندر جو تقریریں ہونی تھی بات ٹیکر کون چلا رہا تھا اس پہ، یہ بھی تو منسٹر صاحب ہمیں بتائیں، ان کو پکڑے، ان کے خلاف ٹیکر کے تحت ان کے خلاف کیس کریں کہ ان کیمرہ اجلاس کے ٹیکر باہر کیسے میڈیا پہ آ گئے، کون چلا رہا تھا، کون اندر سے باہر بھیج رہا تھا۔ مولانا صاحب کی گفتگو کو کاٹ پیٹ کے ایک جملے کی تناظر میں جب چلایا گیا تو مجبوراً ہمیں رات کو پارٹی کی بیانیہ دینا پڑا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، آپ ہمیں بلا کے بریفنگ دے رہے ہیں اور جب اسپیکر چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈسیزن ہم دے رہے ہیں، تو میرا خیال یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر حکومت اس طرح کرے گی تو جو اس دفعہ آئے اگلی دفعہ وہ بھی نہیں آئیں گے۔ حکومت میں بد اعتمادی آپ کے دیکھ لیں کہ بلوچستان کی جتنی بھی نیشنل پارٹیاں ہیں کوئی بھی پارٹی اس میں نہیں گئی ہے، تو اس سے زیادہ کیا بد اعتمادی ہو سکتی ہے؟ صرف کے پی کے کی پارٹیاں تھیں یا جے یو آئی جو بلوچستان کے تمام حصوں میں موجود ہے، پشتون اور بلوچ علاقوں میں، ہمارے وہاں پر 12-13 MPs بھی موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی جے یو آئی کا ہے وہاں پر، تو ہم لوگ وہاں صرف اکیلے بلوچستان سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، نہ اختر مینگل صاحب تھے، نہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب تھے، نہ محمود ناطق زئی صاحب تھے، تو یہ عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر، بیسیکلی حکومت پہ عدم اعتماد ہے، اور یہ پرابلم جو ہے حکومت کو حل کرنا چاہیے، بجائے حل کرنے کے جو وہاں گئے تھے ان کے بھی غلط ٹیکر چلانے بار شروع کر دیے، تو مجبوراً ہمیں رات تک پھر اپنا جماعت کا جو نقطہ نظر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ذاتی گفتگو نہیں کرتے، ہماری میں کسی اور جماعت کے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میری جماعت کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے مجلس شورا ہو، چاہے مرکزی مجلس عمومی ہو، چاہے مرکزی مجلس عاملہ ہو، وہ سارے ان سے ہم پالیسی میٹر طے کرواتے ہیں، کہ مولانا صاحب ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، تو ہم اس پالیسی کے اندر بات کرتے، اس پالیسی سے باہر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو مجھے مجبوراً پھر وہ ہم نے پالیسی جو تھی جماعت کی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ یہ ایک غلط چیز چلائی جا رہی ہے، غلط روایت چلائی جا رہی ہے۔ باقی جہاں تک رہ گیا بات کی تھی کہ ہم نے 20 سال ہو گئے، ہم تو کر رہے ہیں نا کہ آپریشنوں میں تو لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے تو ان کی حمایت بھی کی ہے، ہم نے بندوق اٹھا کے جو ملک میں قتل و غارت گری کرتے ہیں یا بندوق اٹھاتے ہیں ہماری فورسز کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف، ہم نے تو اس کو باقاعدہ مولانا صاحب والوں نے فتویٰ جاری کروایا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب سے، تمام دیگر علماء کرام سے، اس فتویٰ دینے والوں نے، اس فتویٰ کہنے والوں نے آج تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں آج میرے 2-3 MLA مولانا حسن جان، مولانا راج الدین اور اس طرح تیسرے نظر میں نام کی طرح ہمارے 3 تو MLA تھے، وہ شہید ہوئے، کسی نے ان کی حفاظت نہیں کی، فتویٰ تو آپ نے لے لیا، پھر ان کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ تو آپ بھی اس 15 رمضان کے اندر میرے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کے پاس لسٹ موجود ہوگی، ہماری اگر آپ نے حفاظت نہیں کرنی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک لیٹر آپ تھما دیتے ہو کہ جی آپ کو جان کو خطرہ ہے، تو میں کس سے مانگوں تحفظ؟ کیا میں انڈیا سے کہوں کہ مجھے تحفظ دو؟ اچھا آپ نے تحفظ دینا ہے یا آپ نے مجھے تھریٹ دینا ہے؟ آپ تو مجھے تھریٹ لیٹر جاری کر رہے ہو۔